الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اتنے فضائل، اتنی برکتیں، اتنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مسلمان کا قومی مزاج بن گیا ہے سخاوت کا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اتنے فضائل ہیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں، کہ اس امت مسلمہ کا مزاج ہی سخاوت کا بن گیا۔ اس کا قومی مزاج ہے سخی ہونا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مومن میں دو کمزوریاں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، کہ ایمان والا بھی ہو اور پھر بخیل بھی ہو اور اس کے اخلاق بھی برے ہوں۔ ایمان والے میں یہ دونوں کمزوریاں ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی، کہ ایمان والا بخیل بھی ہو اور برے اخلاق والا بھی ہو۔ اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کسی میں یہ دونوں کمزوریاں ہیں تو اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ لا یجتمعان فی مؤمن، ایمان والے میں دو چیزیں نہیں جمع ہو سکتی، البخل و سوء الخلق۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ہر پیارے میں، اللہ کے ولی میں دو خوبیاں ضرور ہوتی ہیں، ایک سخاوت کی خوبی، دوسرے اچھے اخلاق کی خوبی۔ جسے اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو اس سے محبت ہو تو وہ اللہ کی محبت میں اپنی سب سے قیمتی چیز کیوں خرچ نہ کرے گا؟ جب قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجہ تب پالو گے جب تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا باغ بڑا شاندار تھا، پانی بڑا میٹھا تھا، باغ بڑا گھنا اور پھلدار تھا، اللہ کے نبی بھی کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے، سائے میں بیٹھتے، ٹھنڈا پانی پیتے۔ جب یہ آیت سنی تو حضور علیہ السلام کے پاس دوڑتی ہوئی آئے، کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے سارے مال پہ نظر کی ہے، مجھے اپنا یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہا یا رسول اللہ میری باندی ہے، مجھے اس سے بڑا تعلق ہے، یہ آیت میں نے سنی اللہ کی طرف سے اتری ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ وہاں تو سبھی اسی میدان میں یکساں نظر آتے تھے، سبھی ایک جیسے نظر آتے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے اشرفیوں سے بھری تھیلی اپنے خادم کو دی اور کہا جاؤ ابو عبیدہ کو دے کے آؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی بہانے وہاں ٹھہر بھی جانا، دیکھنا ابو عبیدہ کیا کرتا ہے۔ یہ اشرفیاں دینے کے لیے گئے، کہتے عمر نے آپ کے لیے، آپ کی ضروریات کے لیے آپ کو یہ ہدیہ کی ہے، خود بھی وہیں ٹھہر گئے۔ دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ ہیں، اشرفیاں لیتے ہیں، کچھ فلاں کے گھر پہنچا دو، کچھ فلاں کو دے دو، کچھ فلاں کو دے دو، کچھ اس گھرانے میں پہنچا دو، تھیلی خالی ہو گئی۔ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت، حضرت عمر کو ایک بات بتلائی، کہا ایک اشرفیوں کی تھیلی اور لے جاؤ اور یہ معاذ کے پاس جاؤ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں بھی ٹھہر جانا، وہ کیا کرتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دینے کے لیے گئے کہ حضرت عمر نے یہ آپ کی ضروریات کے لیے دی ہیں، آپ اس کو اپنی ذات پہ خرچ کریں، ٹھہر گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فہرست منگوائی، کہا یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہ اس کو، ساری خرچ کر دی۔ اہلیہ آئی، کہنے لگے معاذ ہم بھی تو ضرورت مند ہیں، آپ نے تھیلی اس کی طرف پھینک دی، اس میں 2 اشرفیاں رہ گئی تھی۔ اس شخص نے بھی آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی تو حضرت عمر فرمانے لگے بھائی یہ سب ایک جیسے بھائی ہیں، یہ سارے بھائی کا نمونہ ایک جیسا ہی ہے، سب کا مزاج ایک جیسا ہی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یا اللہ کے خزانے میں جمع کر لیا، بس باقی تیرا مال کوئی نہیں، تو پیچھے والوں کا ہے، تو اس کو چھوڑ کے جانے والا ہے۔ سمجھدار لوگ تھے، بڑے دور اندیش تھے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تیرے پاس ہے سب تیرے ہاتھ سے نکل جانا ہے، جو تو نے اللہ کے خزانے میں جمع کر لیا تیرے لیے وہی جمع ہونا ہے۔ بڑے سمجھدار تھے، بڑے دور اندیش تھے۔ ایک صحابی سے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عرض کرنے لگے بتاؤ کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثاء کے مال کو زیادہ محبت اور چاہت رکھتا ہو، اپنے مال سے بھی اپنے ورثاء کے مال سے زیادہ محبت رکھتا ہو؟ کہ یا رسول اللہ ایسا کون ہوگا؟ ہر ایک کو اپنے مال سے تعلق اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا مال تو وہی ہے جو کھا لیا، پہن لیا، آگے تجوریوں میں اللہ کے خزانے میں جمع کرا لیا، باقی تیرا تھوڑی ہے، ورثاء کا ہے، تیرا تو وہی ہے۔ اللہ سے، اللہ کے نبی سے اتنا کچھ سن رکھا تھا کہ اس امت کا، اس قوم کا مزاج تھا سخاوت کا، کہ صدقہ دے گا بلائیں ٹلیں گی، صدقہ دے گا۔ ایک روایت نے فرمایا کہ بری موت کے 70 دروازے صدقہ دینے سے بند ہو جاتے ہیں، بری موت کے 70 دروازے صدقے دینے سے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے صدقہ دینے سے،
گناہ ہو گیا، اس کی تپش ختم ہوتی ہے صدقہ دینے سے، آئی ہوئی مصیبت ہے ٹلتی ہے صدقہ دینے سے۔ فرمایا صبح کر لو صدقہ، کیونکہ صدقے کو مصیبت پھلانگ نہیں سکتی، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ فرمایا صدقہ دے دو، اپنے مریضوں کا علاج کرو، وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اپنے مال میں بڑھوتری چاہتے ہو صدقہ دے دو۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا، اللہ اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو، اللہ کے وعدے پہ اعتماد کرو، خرچ کرو، بڑھ جائے گا۔ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دو فرشتے بھی ساتھ اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اور دے دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو روک روک کے اکٹھا کرتا ہے تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو مسلمان قوم کا مزاج تھا سخاوت، سخی ہوا کرتی تھی، سخی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے بادلوں سے آواز سنی، کسی شخص کا نام لیا جا رہا ہے، جاؤ اس کی زمین کو سیراب کر دو۔ یہ بادل کے ساتھ چلنے لگا، آگے جا کر دیکھتا ہے ایک پتھریلی زمین پر بارش برستی ہے، پھر پانی نالے میں گرتا ہے، یہ پانی کے ساتھ نالے کے ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے، تو آگے دیکھتا ہے ایک شخص بیلچا لے کر اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس شخص کہنے لگا اس باغ والے سے، تیرا نام کیا ہے؟ کیا کیوں نام پوچھ رہے ہو؟ کہا میں نے تیرا نام بادلوں میں سنا ہے، اور یہ بادل کہاں سے چلا ہے؟ صرف یہاں برسا ہے، سارا پانی تیرے باغ میں آ رہا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا جب یہ باغ تیار ہوتا ہے تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے، ایک حصہ سب سے پہلے اللہ کے لیے نکال دیتا ہوں، ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے لگاتا ہوں، اور ایک حصہ پھر اسی باغ کو آباد کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ بات زکوٰۃ کی نہیں ہو رہی بھائی، زکوٰۃ کی ادائیگی تو فرض ہے، کوئی شخص وہ بھی ادا نہیں کرتا تو وہ تو بدترین بخیل ہے، وہ تو بدترین بخیل ہے۔ یہ تو صدقے اور خیرات کا مزاج تھا مسلمان کا، 1/3 مال صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ اس امت کا مزاج تھا خرچ کرنے کا، تجوریاں بھر کے اکٹھا کر کے گن رکھنے کا نہیں تھا۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے گنتا ہے، جمع کرتا ہے گنتا ہے، جمع کرتا ہے گنتا ہے، جمع کرتا ہے گنتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، ایسا لگتا ہے جیسے یہ مال ہی اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ایسا اس سے تعلق ہے اس کا۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ توڑ پھوڑ دینے والی میں یہ ڈال دیا جائے گا۔ جانتے ہو توڑ پھوڑ کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے۔ التي تطلع على الافئدہ، جو جسموں تک نہیں دلوں تک رسائی کرتی ہے، جمع ہی کرتا چلا جا رہا۔
حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ شیطان سے کہا کہ تجھے کون سا شخص محبوب ہے؟ کہنے لگا ایمان والا مومن بخیل، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا نفرت کس سے ہے؟ کہنے لگا فاسق سخی سے، فاسق سخی سے۔ کہنے لگا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس ایمان والے سے بے فکر ہوتا ہوں، اس لیے کہ اس کا بخل اس کی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ہر وقت مجھے خطرہ جو رہتا ہے، فکر جو رہتی ہے اس فاسق سخی سے رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ اس کی ساری خطائیں معاف نہ کر دے، اس سے خطرہ رہتا ہے۔ سخاوت حرام مال سے نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، سخاوت حلال مال میں ہوتی ہے، سود کے پیسے میں نہیں ہوتی، حرام کمائی ہوئے مال میں نہیں ہوتی، حلال مال میں سخاوت ہوتی۔ اور غریب کی سخاوت کے لیے بڑی مقدار ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کھجور کے برابر اپنے حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، جیسے تم بھی پرورش کرتے ہو، اور پرورش کرتے کرتے اسے اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، کل قیامت میں وہ احد پہاڑ کا وزن دے گا۔ حلال کی برکت ہے، حلال مال سے۔ تو مسلمان قوم کا مزاج مرد ہے یا عورت؟ مزاج تھا سخاوت، خرچ کرنے کا مزاج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی کہہ رہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ بھی سچا، اللہ کا کلام بھی سچا، کلام کو لانے والے جبرائیل بھی سچے، اترنے والے محمد رسول اللہ ان پر وہ بھی سچے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ فرمایا صدقات سے مال بڑھ جاتا۔ تو پھر مسلمان قوم کا مزاج سخاوت کا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ سخی آدمی اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے کہ اللہ اور دے دے گا، اور بخیل آدمی اللہ سے بدگمانی رکھتا ہے کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ سخی آدمی اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے اللہ اور دے دے گا، اور بخیل آدمی اللہ سے بدگمانی رکھتا ہے پتہ نہیں دے بھی سکے گا نہیں دے سکے گا۔ تو مسلمانوں کا مزاج تھا خرچ کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت کا سب سے بڑا فتنہ لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی نہ کوئی خاص فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جب اس فتنے میں مبتلا ہوتی ہے تو اسٹیٹس پہ خرچ کرتی ہے، نام و نمود پہ خرچ کرتی ہے، نمائش پہ خرچ کرتی ہے، اور خوشیوں میں اسراف کرتی ہے، شادیوں کا اسٹیٹس بڑھاتی ہے، نمائش کرتی ہے، نہ جانے خرچ کے کتنے نقشے اختیار کرتی ہے، لیکن نہیں خرچ کرتی تو اللہ کی خاطر خرچ نہیں کرتی۔ ادھر بخیل ہے، یہ ادھر بخیل ہے۔ یہ مال فتنہ ہے، یہ مال فتنہ ہے،
اور مال اللہ کا فضل بھی ہے. سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف، شام سے تجارتی قافلہ آیا، یمن سے تجارتی قافلہ آیا، گھر میں اشرفیوں کا اتنا ڈھیر لگا کہ اس طرف والا دوسری طرف والے کو دیکھ نہیں سکتا. ایک پیمانہ منگوایا، کہا بدر میں کتنے لوگ شریک تھے ان کی فہرست لے کے آؤ، حدیبیہ میں کون کون لوگ ساتھ تھے ان کی فہرست لے کے آؤ. پیمانے میں ڈالتے چلے گئے، گھروں میں تقسیم کرتے چلے گئے. شام ہوئی، ساری اشرفیاں ختم ہو گئی. اپنی زندگی کیسی تھی؟ مدینہ منورہ ہے، اور سارا مدینہ منورہ اتنا ہے جتنا آج مسجد نبوی اور اس کا صحن. سارا مدینہ اتنا تھا. اور اس مدینہ منورہ میں امام الانبیاء سید الکائنین محمد رسول اللہ بھی رہ رہے ہیں. بقی شہر سے باہر اتنا بڑا مالدار آدمی شادی کرتا ہے، اور ایسی شادی ہے، اللہ اکبر، شادی بھی ہو گئی. چھوٹا سا مدینہ ہے اور چھوٹا سا حصہ ہے، تھوڑے سے گھر ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الکونین موجود ہیں، ایسی شخصیت وہاں موجود ہے. شادی ہو گئی، پتہ ہی کوئی نہیں لگا. عبد الرحمن سامنے آئے، کہا عبد الرحمن یہ نشان کس چیز کا؟ خوشبو لگائی ہے. کہا اللہ کے رسول شادی ہو گئی. کہا اچھا عبد الرحمن، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. اتنا بڑے آدمی، اللہ نے انہیں مال بھی دیا تھا اور عقل کی روشنی بھی دی تھی. مال بھی دیا تھا اور دل کی آنکھیں اور بصیرت بھی دی تھی کہ یہ مال اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے اپنی آخرت کیسے سنواری جا سکتی. اب تو مال بسا اوقات آتا ہے، عقل چلی جاتی ہے. مال تو آتا ہے، عقل چلی جاتی ہے. جتنا مال بڑھتا ہے اتنی ظلمت، گناہوں کی گندگی بڑھتی ہے، رسمیں بڑھتی ہیں، اسٹیٹس بڑھتا ہے، اسراف بڑھتا ہے، نمائش بڑھتی ہے، دکھلاوا بڑھتا ہے. نہ جانے کون کون سے فیشن ایجاد ہوتے ہیں، نہ جانے کون کون سی رسمیں چل پڑتی ہیں. یہ مال فتنہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی اتنے مال والے کہ لقب پڑ گیا مالدار. عثمان غنی، مال والے. لیکن سبحان اللہ، کوئی موقع اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایسا نہ تھا کہ عثمان اس میں آگے نہ ہو. کوئی موقع ایسا نہیں آیا. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے بھرے سامان سے بھرے اونٹ، گھوڑے، اشرفیاں، نقدی، سارا ضروریات کا سامان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے نبی عثمان کی سخاوت سے اتنے خوش ہوئے، اشرفیاں یوں اچھال رہے ہیں اور کہنے لگے عثمان اب تو کچھ بھی کرتا رہے، تیرا اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ تھا کہ اللہ نے تجھے وہ قرب مقام دے دیا ہے کہ تیری زندگی اب اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہی نہیں ہو سکتی. تو نے اپنے مال کو اللہ کے قرب کا ایسا ذریعہ بنا دیا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی کعبہ بیت اللہ میں، کعبہ شریف میں اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فرمانے لگے بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. فرمایا رب کعبہ کی قسم بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. ابو ذر کہنے لگے رضی اللہ عنہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، من ہم، کون لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں؟ فرمایا وہ بہت مال والے،
بہت مال والے، بہت نقصان اٹھانے والے، ہاں یوں خرچ کر رہے، یوں خرچ کر رہے، یوں خرچ کر رہے، یہ اس نقصان سے بچ گئے، لیکن ساتھ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ مال بھی دے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج بھی دے۔ نمود پہ خرچ کرنے والے بہت، نمائش پہ خرچ کرنے والے بہت، تختیاں لگانے کے لیے خرچ کرنے بہت، فوٹوؤں کی تصویریں بنانے والے بہت، فوٹو سیکشن کرنے والے بہت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے دولت بھی دی ہے، بصیرت بھی دی ہے۔ تو یہ اس قوم کا مزاج تھا سخاوت، خرچ کرنے والے، اس کے مرد بھی، اس کے عورتیں بھی، اور جب یہ گھر کا مزاج ہوتا تو ان کے بچے بھی خرچ کیا کرتے، مزاج تھا۔ اور پھر یہ مال ان کے حق میں اللہ کا فضل بنتا، اللہ کی نعمت بنتی، اور یوں مال کے فتنے سے محفوظ رہتے، مال کے فتنے سے محفوظ رہتے، ورنہ یہ بڑی بلا ہے۔ جب یہ آتی ہے اور اس کی محبت بھی ساتھ ہوتی ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہاں حسد نہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں نفرتیں نہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں گندگیاں نہ ہوں۔ یہ جب آتا ہے اپنی گندگی کے ساتھ تو بیٹے کو بھی باپ سے دور کر دیتا ہے، جب یہ مال اپنی گندگی کے ساتھ آتا ہے تو باپ کو بھی بیٹے سے دور کر دیتا ہے، قسم خدا کی شوہر اور بیوی کے درمیان میں بھی نفرت کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے، سکے بھائیوں کے اندر بھی عدالت میں دشمن کے صف میں کھڑا کر دیتا ہے، سکے بہن بھائی کو بھی دشمنوں کی طرح عدالت میں کھڑا کر دیتا ہے۔ دوستیاں مہینے نہیں سالوں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ جب یہ گندگی کے ساتھ آتا ہے تو سارے رشتوں کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ کیا دور تھا، مسلمانوں کے پاس دولت تھی، دولت مسلمانوں کو اکٹھا کیا کرتی تھی، اور کیا گندگی آئی ہے اس دولت کے ساتھ کہ جس گھر میں جتنی زیادہ آتی ہے اتنا جلدی خاندان بکھرتا ہے، اتنا جلدی گھر ٹوٹتا ہے۔ کہاں یہ دولت تھی مسلمانوں کے پاس، اللہ کے فضل بن کے آئی، اللہ کی نعمت بن کے آئی، مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ مکرمہ سے آئے، عدد سعد بن ربیع کے بھائی بنائے گئے، اخوت قائم کی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن کو ساتھ تم اپنے ساتھ لے جاؤ، مالدار تھے، تجارت بھی تھی، زمینیں بھی تھی، مالدار تھے، بھائی بنایا ان کو، رشتہ بھی کوئی نہیں، خاندان بھی کوئی نہیں، قبیلہ بھی کوئی نہیں، علاقہ بھی دوسرا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے لگے، عبد الرحمن میری 2 دکانیں، ایک تو لے لے، میری زمین اتنی ہے کچھ تو لے لے، اور تجھے مدینہ میں کون جانتا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، اگر تو چاہے تو ایک کو طلاق دے دوں تو نکاح کر لے۔ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے، کیسی اخوت تھی، کیسی اخوت تھی۔ یہ مال ان کے حق میں رحمت تھا، فضل تھا، اللہ کی نعمت تھی، کیسے جوڑ رہے۔ اور آج ایک ماں باپ کے سکی اولاد، ان کی محبتیں دشمنیوں کیوں بدلی، مال۔ یہ بھائی بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا، یہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کے مال پر قابض ہو گیا، یہ اس کے ہاتھ میں جو آیا دوسروں کو دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ کیا ظلم ہے یہ ہے مال فتنہ، یہ ہے مال فتنہ۔
جہاں دیکھیے نفرت ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، تو بات کیا ہوگی؟ مال کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، پیسوں کی بات ہے۔ تو جب تک اس کا مزاج تھا اللہ کے لیے خرچ کرنے کا، تو جوریاں بھرنے کا نہیں، خرچ کرنے کا مزاج تھا، تو یہ مال اس کے حق میں اللہ کی بڑی رحمت تھی۔ اور جب سے اس نے جمع کرنا شروع کر دیا، الذی جمع مالا وعددہ، تو جہنم کی آگ تو ہوگی، نفرتوں کی آگ یہاں بھی جلنا شروع ہو گئی۔ یہاں بھی شروع ہو گئی۔ اس کا مزاج تھا خرچ کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور قرآن نے ایک پورا واقعہ ذکر فرمایا ہے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ ایک باغ تھا اور باغ کا مالک بڑا سخی تھا کہ پورے سال کا جو گزارا ہونا تھا وہ رکھ لیتا، باقی سارا پھل، ساری آمدنی خرچ کر دیا کرتا تھا۔ باپ دنیا سے چلا گیا، باغ کا مال، اس کی اولاد پیچھے آئی، کہنے لگی ہمارا باپ بڑا نادان تھا، ساری آمدنی تقسیم کر دیا کرتا تھا، یہ آئے بڑے سمجھدار، روشنی آئی تو وہ بھی غلط آئی، نہیں روشنی بھی بلا ہے، یہ اور بخیل بناتی چلی جا رہی، اور بخیل بناتی جا رہی، اور حریص بناتی چلی جا رہی ہے۔ یہ نئی روشنی تو نفسی میں مبتلا کر رہی ہے۔ کہنے لگے ابا نادان تھے، سارا خرچ کر دیا کرتے تھے، ہم راتوں رات باغ کا پھل توڑیں گے اور ضرورت مندوں کے آنے سے پہلے ہی سنبھال لیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ صبح ہونے سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، اپنی طاقت دکھائی، اپنا نظام دکھایا، فطاف علیہا طائف من ربک، آگ برسی۔ روایت میں آتا ہے جہنم کی ایک وادی کی آگ آئی اور اس باغ کو ملیا میٹ کر دیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک۔ اس آیت پڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اوقات رزق آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بخل کی گناہ کی وجہ سے اللہ اور رزق کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ بس اوقات رزق اس کے پاس ہوتا ہے، اس کی بخل کی گناہ کی وجہ سے اللہ اس سے رزق اٹھا لیتے ہیں۔ بس اوقات رزق اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کی نحوست سے اللہ اس رزق کی برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں کچھ لوگ اللہ کے مخزن ہوتے ہیں، خزانے کی جگہ، اور جب تک وہ اللہ کے عطا سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عطا سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ بھی انہیں اپنا مخزن خزانہ بنائے رکھتا ہے، دیتا رہتا ہے، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور جب یہ اکتانے لگتا ہے اللہ اپنی نعمتیں اس سے لے کر دوسرے کے جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو تیرے نصیب تھے کہ تو یہ نیکی کر رہا تھا، یہ تیرے نصیب تھے، تو یہ نیکی کی تجھے توفیق مل رہی تھی، تیری آخرت سنور رہی تھی، برکتیں مل رہی تھی، دیا ہوا تو اللہ کا ہے، دیا ہوا تو اللہ کا ہے۔ لیکن جب یہ اکتانے لگا اللہ نے وہ نعمتیں اس سے اٹھا کر دوسرے کے جھولی میں دے دی۔ کوئی اور خرچ کر لے گا۔ تو اس کا مزاج تھا سخی، اسی کہ اسے اللہ کے خزانوں پہ یقین بہت تھا، کل کی زندگی پہ یقین بہت تھا، اس لیے اس کا مزاج سخاوت کا تھا۔
خرچ کیا کرتا، اللہ دے گا، اور اللہ خوب برکتوں والا دیا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، کبھی بھی زندگی کثرت سے نہ بنی، ہمیشہ زندگی اللہ کی رحمت اور برکت سے بنی۔ کبھی بھی زندگی کثرت سے نہ بنی، زندگی ہمیشہ رحمت اور برکت سے بنی۔ جب یہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کا مال مبارک کر دیتا ہے، پھر اس سے زندگی بننے لگتی، اور جب نہیں خرچ کرتا اللہ مال لے لیتا ہے، نعمتیں لے لیتا ہے، اور اگر نہ بھی لے تو اللہ وہاں سے برکت اٹھا لیتا ہے، وہی مال اس کے لیے خواری کا باعث بن جاتا ہے، ایمان سے محرومی کا باعث بن جاتا ہے، آخرت کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے، دنیا کی بے چینی اور بے سکونی کا باعث بن جاتا ہے، آپس کی نفرتوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اس مال سے برکت اٹھ گئی، برکت اٹھ گئی۔ جس اولاد کے لیے رکھا تھا وہ اولاد ہی اس کی نہ رہی، ہائے ہائے۔ جس کے لیے آج تک کمایا تھا وہی گھر میں سے آج برداشت نہیں کر رہے، اوہ کیا اللہ دکھا رہا ہے۔ جس اولاد کے لیے کمایا وہ اولاد ہی اس کی نہ رہی، اور جن کے لیے کمایا اس نے وہی اسے گھر میں برداشت نہیں کر رہے۔ کیسے کیسے منظر، کیسی کبری عبرت کی چیزیں اللہ دکھاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ مال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ سبقت لے گئے، سبقت لے گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جنہیں اللہ مال دے اور دائیں بھی اور بائیں بھی ہر طرف خرچ کر رہے ہیں۔ مال کے فضائل بیان کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ مالی طور پہ جو کمزور تھے صحابہ رضوان اللہ اجمعین حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے دنیا بھی ان کی بڑی اچھی گزر رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، کل کی زندگی اس دنیا سے بھی ان کی بڑی اچھی گزرے گی، اس لیے کہ جو مال سے وہ نیکیاں کما رہے ہیں وہ ہم تو نہیں کما پا رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسلی کے لیے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جو مال والے اپنے مال سے نیکیاں کر رہے ہیں تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ تو مال والے تھے لیکن دل والی بھی تھے، دل والی بھی تھے۔ اس مال نے ان کی عقلوں میں ظلمت نہ ڈالی بلکہ روشنی پیدا کی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ جو اللہ کے نبی نے غریبوں کو عمل بتایا تھا انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ مال بھی خرچ کر رہے یہ نیکی کے اندر بھی۔ وہ پھر آئے، کہا یا رسول اللہ وہ بات بتائیے آپ نے ہمیں، ہوئی تو انہوں نے بھی شروع کر دی، یہ پھر ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ یہ مال بھی بڑی دولت ہے۔ کہ جنہیں اللہ نے مال دیا دنیا میں بھی اس کی برکتوں سے نفع اٹھایا اور اپنی آخرت بھی خوب سنواری۔ یہ مال بڑا اللہ کی نعمت ہے، یہ بڑا اللہ کا فضل ہے۔
دنیا میں بھی اس کی برکتوں سے خوب نفع اٹھایا اور آخرت میں بھی بہت بلند مقام پایا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے کہنے کہ اللہ، میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن یہ صدیق کا گھرانہ ہے اور اس کا مال ہے، اتنا خرچ انہوں نے مجھ پر کیا، میری خاطر کیا، کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا. بہت بڑے تاجر تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام لانے سے پہلے بھی مکہ کے بہت بڑے تاجر، کئی ساری دکانیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں کہا تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ صدیق کو ہمارے پاس آنے دو، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم بھی اس کو اتنا دیں گے کہ یہ راضی ہو جائے گا. ابو قحافہ حضرت عمر کے والد تھے. کبھی کبھی حضرت عمر کو ابو بکر کے والد تھے، کبھی کبھی ڈانٹ پلا دیا کرتے تھے کہ آپ کیسے غلام خریدتے ہو اور آزاد کر دیتے ہو، کوئی کام کی خریدو. وہ تو اللہ کے لیے خریدتے تھے، اللہ کے لیے آزاد کرتے تھے. مال دیا اللہ نے، سردار خریدے، سردار آزاد کیے. اب بلال بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کے غلام خریدار غلام تھے، آزاد کیے. اس لیے عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے. یعنی بلال بھی ہمارے سردار ہیں. تو یوں اللہ کے لیے مال خرچ کیا، یوں مال خرچ کیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال کی بہتات نے تمہیں ایسا غافل کیا کہ اور آ جائے اور آ جائے، اسی 1 سے 2 میں 2 سے 3 کی گنتی میں ایسے پڑے حتی زرتم المقابر، ہوش تب آیا جب قبر میں جا پہنچے، تب سمجھ میں آیا کہ وہ فیکٹریاں، وہ کارخانے، وہ عہدے، وہ منصب، وہ جاگیریں، وہ زمینیں، سانس نکلنے کی دیر ہے، اس کا اور ایک ریڑھی والے کا اسٹیٹس برابر، لباس بھی ایک جیسا، زمین بھی ایک جیسی، دونوں پر من و من مٹی بھی ایک جیسی. اب تو وہ جیتا نا بھائی، اب تو وہ سرمایہ دار ہے جس نے مال سے اگلی زندگی سنواری تھی، وہ خوبصورت کی تھی، باقی تو سب رہ گیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بہترین صدقہ وہ نہیں جو مرتے مرتے کرے، بہترین صدقہ وہ ہے جو صحت کی حالت میں کرے. صدقہ بہترین وہ نہیں جو بیماری کی حالت میں مرتے مرتے کر رہا ہے، فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو صحت کی حالت میں کرتا ہے. اللہ سے حسن ظن رکھ کے، آخرت کے خزانوں پہ یقین رکھ کے خرچ کرتا، وہ بہترین صدقہ ہے. تو اس قوم کا، اس امت کا مزاج تھا خرچ کرنے کا، اور اللہ کے لیے خرچ کرنا. میرے عزیزوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو خرچ کرتا ہے اکیلے تنے تنہا اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کو کل قیامت میں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. وَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، جب کوئی سایہ کوئی نہیں ہوگا، صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائے، یہ اس کا ذریعہ بن جائے عرش کے سائے کے نیچے.
آمدنی میں کمی ہو رہی ہے، رزق میں کمی ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے سبب بتایا ہے، اپنا رزق بڑھا سکتے ہو، کیسے؟ صدقہ دے کر۔ کبھی گنتی میں بڑھ جائے گا، ورنہ کیفیت میں بڑھنا یقینی ہے۔ ایک دکان سے 2 دکانیں ہو جائیں، رزق بڑھنے کا وعدہ کوئی نہیں، ہو سکتا ہے مزدوری اور خواری بڑھ جائے۔ ایک دکان سے 2 دکانیں بڑھ جائیں، رزق بڑھنے کا وعدہ کوئی نہیں، ہو سکتا ہے محنت اور مزدوری بڑھ جائے۔ لیکن اللہ نے بھی کہا ہے، اللہ کے رسول نے بھی بتایا ہے، جو صدقہ دیتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کیفیت میں بڑھ جاتا ہے، 1 سے 2 ہو جاتا ہے، اور کبھی کیفیت میں بڑھتا ہے، 1 سے وہ ہوتا ہے جو 10 میں بھی نہیں ہوتا، اتنی اللہ اس 1 میں برکت دے دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ ضروری نہیں کہ صدقہ لاکھوں میں دی جائے، کروڑوں ہی میں دی جائے، اپنی حیثیت سے دے گا تو وہ اپنے اللہ کے ہاں وہ سخی ہوگا۔ ہر شخص اپنی حیثیت سے دے، وہاں گنتی نہیں دیکھی جاتی، کثرت نہیں دیکھی جاتی، خلوص دیکھا جاتا ہے، کیفیت دیکھی جاتی ہے، جذبہ دیکھا جاتا ہے، کس لیے کر رہا، اسی پر اس کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ مسلمانوں کا مزاج تھا۔ اور میرے عزیزو، بدترین بخل کی شکل ہے، بدترین بخیل ہے، بدترین بخیل جنت میں کوئی نہیں جانا۔ بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ سخی اللہ کی بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کی بھی قریب ہوتا ہے، جنت کی بھی قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ تو مزاج ہو خرچ کرنے کا اللہ کے لیے، اور یہی خزانہ دنیا میں برکتوں کا باعث بنے گا، آخرت میں بھی ترقی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہم سب کو بھائی یہ مزاج نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ مولا، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنے پسند کا مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ، مال کی نعمت بھی نصیب فرما، سخاوت کا مزاج بھی نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنے در کا فقیر بنا۔ اے اللہ، صرف اپنے در کا محتاج بنا، ساری مخلوق سے بے نیازی نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ، قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما، تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، اپنے فضل سے ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین پہ ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ، ہر گناہ سے، ہر گندگی سے بچنا آسان فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ساری اسلامی دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی نصیب فرما، جو یہاں اسلام اور امن کا دشمن ہے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کو ہر قسم کے فتنوں سے پاک فرما، یہاں جو نفرتوں کا بیج بول رہے، مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہے،
ان کے فتنے سے اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں ایمان اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ بھئی ایک اعلان ہے، اگلا اتوار ناغہ ہوگا، ایک سفر ہے چھوٹا سا، تو اگلا اتوار ناغہ ہوگا انشاءاللہ، اس سے اگلے اتوار میں بیان ہوگا، آنے والا اتوار میں ناغہ ہوگا۔